جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب کا مناظرہ ہوا، اور یعنی ڈیبیٹ ہوئی، جس میں ساری دنیا نے دیکھا کہ بھئی کس طرح سے باطل کو اللہ تعالیٰ نے نیچے کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی سننے میں یہ بات آ رہی ہے، پتہ نہیں اس میں کہاں کتنی حقیقت ہے۔ اگر آپ کو یہ بات صحیح طریقے سے معلوم ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ وہ بات یہ ہے کہ جاوید اختر صاحب نے ایمان قبول کر لیا ہے، اللہ کو ایک ماننے والے بن گئے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ مجھے تو لگتا نہیں ہے، باقی آپ بتائیے کمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی جاوید اختر نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جاوید اختر ہیں، تو ان سے بھی جو ہے اسی طریقے سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، مناظرہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو مناظرہ ہے جو ابھی جو مفتی شمائل ندوی صاحب کے ساتھ جو ہوا، یہ ابھی ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ 1400 سال پہلے یا اس سے بھی سال پہلے کہہ لیجئے کہ بہت سارے ملحد گزرے ہیں، ایتھیسٹ گزرے ہیں، کہ جن کا مناظرہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایک ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، وہ بھی اللہ کا انکار کرتا تھا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ اگر میرے 3 سوالوں کے کوئی جواب دے دے تو میں بھی ایمان میں داخل ہو جاؤں گا، ایک اللہ کو ماننے والا بن جاؤں گا۔ تو اس نے جب سوال رکھے تو بادشاہ سلامت نے یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہے امام صاحب کو بلائیں، ان کے سامنے سوال رکھیں، وہ آپ کے جواب دیں گے۔ تو امام صاحب کے سامنے جب یہ سوال رکھے گئے کہ میرے 3 سوال ہیں، اگر آپ میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو میں ایمان میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جواب دوں گا۔ وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت میں جو ہے مناظرہ ہونا ہے۔ اب جب وقت آیا مناظرے کا تو ساری چیز وہاں پہ موجود تھی، یعنی وہ ملحد بھی تھا وہاں پر، لیکن امام صاحب نہیں آئے، وہاں پر نہیں پہنچے۔ تو ملحد کہنے لگا، ایتھیسٹ کہنے لگا کہ بھئی دیکھو تمہارے امام جو ہے مولانا جو ہے وہ آئے نہیں ہیں، وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے ہیں، یعنی انہیں ڈر لگا، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ جب تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ امام صاحب وہاں پر تشریف لے آئے، تو پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس کیا میرے سوالوں کے جواب نہیں ہے کہ جو آپ کو اتنے آنے میں تاخیر ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے پاس آپ کے سوالوں کے جواب ہیں، لیکن مجھے آنے میں اس لیے دیر ہوئی ہے کہ میں جہاں سے آتا ہوں بیچ میں دریا پڑتا ہے۔ دریا پڑتا ہے؟ جی ہاں، دریا پڑتا ہے، اور جب میں آ رہا تھا تو وہاں کی جو ملاح تھے، کشتی چلانے والے تھے، وہاں پہ مجھے کوئی نہ ملا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک پیڑ سمندر میں سے نکلا اور خود بخود اس کی لکڑیاں تیار ہوئیں اور فٹے تیار ہوئے، پھر ناؤ کی شکل اس نے اختیار کر لی اور خود بخود ایک ناؤ بن گئی، اور ناؤ میرے پاس آئی اور مجھے یہاں پر کنارے تک چھوڑ دیا، اس لیے مجھے دیر ہوئی۔ جب یہ بات اس ملحد نے سنی تو بہت ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ بھلا یہ ممکن ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھلا پیڑ خود بخود ناؤ بن جائے اور ناؤ آپ کو خود بخود ایسے یہاں پر لے آئے؟ تو امام صاحب نے کہا، بہت پیارا سا جواب دیا کہ بھلا جب تو اس بات کو مانتا ہے بھلے آدمی کہ ناؤ خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ اتنی بڑی کائنات ہے، پوری دنیا ہے، یہ خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ زیادہ باتیں نہ کرو، آپ میرے سوالوں کے جواب دو۔ پہلا سوال جو اس نے امام صاحب سے پوچھا وہ یہ تھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ اللہ ابھی کہاں ہیں؟ اللہ کہاں ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ ابھی کیا کر رہا ہے؟ سوال وہی تھے اوٹ پٹانگ والے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی پہلا سوال جو تمہارا یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے، امام صاحب نے جو ہے ایک دودھ کا گلاس منگایا، کہا کہ دودھ کا گلاس لاؤ۔ جب دودھ کا گلاس لایا گیا تو امام صاحب نے کہا کہ بتا اس کے اندر دودھ ہے اور اس کے اندر گھی بھی ہے اور مکھن بھی ہے، مانتا ہے تو اس بات کو؟ تو اس نے کہا کہ جہاں بالکل مانتا ہوں میں، اس کے اندر مکھن بھی ہے اور گھی بھی ہے۔ کہنے لگے دکھا اس کے اندر کہاں ہے؟
تو کہنے لگا کہ اس کے اندر دکھے گا نہیں، لیکن جب ہم اس پہ محنت کریں گے اس میں سے مکھن بھی نکلے گا اور اس میں سے گھی بھی نکلے گا۔ اچھا، تو امام صاحب نے کہا کہ تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر تو اس بات کو مانتا ہے کہ اس دودھ کے اندر مکھن اور گھی بھی ہے، تو ایسے ہی ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن تو نے ابھی جو ہے محنت نہیں کی اپنے دل پر، دل کو نہیں بنایا ہے، اس لیے تجھے ابھی اللہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ہم نے اپنے دل پر محنت کی ہے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا سوال جو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں دیکھ رہا ہے، تو امام صاحب نے کہا کہ ایک موم بتی لاؤ۔ موم بتی لائی گئی، امام صاحب نے جلایا اور کہا کہ بتا اس کی روشنی کہاں ہے؟ تو اس ملحد نے کہا کہ اس کی روشنی جو ہے چاروں طرف ہے۔ کہاں ہے؟ چاروں طرف ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ یہ رہا تیرے دوسرے سوال کا جواب۔ جب تو مانتا ہے کہ اس کی روشنی چاروں طرف ہے، ایسے ہی ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاروں طرف دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، اوپر بھی دیکھتا ہے، نیچے بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور تیسرا سوال جو تیرا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا کر رہا ہے؟ اب یہ جو میں تیسرا سوال جو ہے، یہ جو پوچھا ہے، اس کا جواب جب دوں گا، تو اوپر بیٹھا ہے، میں جواب دینے والا نیچے ہے، ایک کام کر، میں اوپر آتا ہوں تاکہ تمام جو عوام ہے دیکھنے والی ہے وہ مجھ کو، میرے جواب کو سن سکے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے نیچے اتارا، بادشاہ کے پاس بیٹھا تھا اور خود جا کے وہاں پر بیٹھ گئے اور وہ نیچے کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے، امام صاحب نے کہا کہ بھائی تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ذلیل کر رہا ہے، تجھے تخت سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور مجھے نیچے سے اٹھا کر وہاں تخت پر بٹھا دیا۔ اللہ ابھی یہ کر رہا ہے۔ تو تینوں سوالوں کے جواب اس طریقے سے امام صاحب نے دیے۔ تو یہ جو مناظرہ ہوا، تو اس طریقے سے مناظرہ پہلے بھی ہوتے چلے آئے ہیں، مناظرے پہلے بھی ہوتے چلے آئے ہیں، لیکن آج بھی ان کی ضرورت ہے۔ آج بھی بہت سارے جاوید اختر دنیا میں بسے پڑے ہیں جن کے بہت سارے سوالات ہیں، اشکالات ہیں، جن کے اشکالات دور نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایسے دوبارہ سے جس طریقے سے ابھی مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جوابات دیے ہیں، اسی طریقے سے دوبارہ سے اس طرح سے مناظرے ہونے چاہیے، جاری رہنے چاہیے، تاکہ جتنے بھی ملحد ہیں ان کو سب کو جواب مل سکے۔ اور آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے۔